تو جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم گناہ چھوڑنے اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی ٹریننگ حاصل کر لیں۔ رمضان کے 30 دن جب ختم ہوں تو ہم سے گناہ چھوٹ چکے ہیں، ہمیں اپنے نفس پر ایسا قابو مل چکا ہو کہ اب ہم گناہ سے بچنا چاہیں تو بچ جائیں۔ اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ رمضان صحیح سے گزارا جائے۔ یہ رمضان ہم سب انشاءاللہ بے گناہ گزاریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی ڈیوڑھی پہ گزرے۔ اللہ میاں کی ڈیوڑھی کا مطلب قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہوئے اس کا اہتمام کریں گے۔ ہر آدمی یہ تو ضرور ہی طے کر لے کہ فلاں وقت میرا بالکل خالی ہے جس میں میں صرف عبادت کروں گا۔ اپنے حساب سے طے کر لے، میرا صبح کا وقت ہو سکتا ہے، میرا عصر بعد کا وقت ہو سکتا ہے، میرا مغرب بعد کا ہو سکتا ہے، میرا عشاء بعد کا ہو سکتا ہے، لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ میرے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرنے ہیں۔ بعض جیسے میں نے عرض کیا، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھتا ہوں عصر میں مسجد آ جاتے ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے بیچ میں جاتے ہیں، باقی تو فجر ہی کے وقت مسجد سے ہو جائیں گے۔ اتنا نہ ہو کوئی عصر سے مغرب تک کا وقت گزار لے، کوئی مغرب سے عشاء تک کا وقت گزار لے، کوئی ظہر سے عصر تک کا وقت گزار لے، کوئی فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور 2 گھنٹے کے بعد جائے، یہ میرا عبادت کا وقت ہے۔ لیکن خوش نصیب وہی ہے جو رمضان میں کچھ کمائی کر لے، ورنہ رمضان کروڑوں مسلمانوں پر آتا ہے، خالی ہاتھ سب رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔